آپ دیکھیں صحابہ کا معاملہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج صبح اس حال میں کی کہ وہ روزے دار تھا؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا میں. پوچھا ہے تو بتانا پڑے گا ادب سے, ورنہ وہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کا مطلب اظہار یہاں مطلوب ہے. قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ. کہا کہ تم میں سے کون ہے آج جو جنازے کے ساتھ گیا؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا. تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر صدیق نے کہا میں. قال فمن عاد منکم اليوم مریضا. تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ. جس شخص میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں, ایک روایت میں قط هذه الخصال, یہ خصلتیں, ایک روایت میں فی یوم, ایک دن میں, یہ جس شخص میں ساری چیزیں جمع ہو جائیں الا دخل الجنہ, وہ ضرور جنت میں جائے گا. ایک دن میں آپ سوچیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا شیڈیول کیا ہے. ایک دن میں روزہ بھی ہے, روزے کی حالت میں جنازے میں بھی گئے, کتنا وقت لگتا ہے. پھر اس میں مسکین کو کھانا بھی کھلایا, خود بھوکے دوسرے کو کھلا رہے, پھر مریض کی عیادت کے لیے بھی جا رہے ہیں. آدمی خود روزے میں مریض کی طرح ہو جاتا ہے, لیکن یہ مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ سارے اعمال جو ہیں, روزہ رکھنا, جنازے کے ساتھ جانا, مسکین کو کھلانا, مریض کی عیادت کرنا, ایک دن میں سارے اعمال. ان کا دن خالی فالتو ضائع نہیں تھا, بلکہ اس دن میں وہ نیک اعمال کرتے تھے جن میں مجاہدہ اور مشقت ہوتی ہے. یہ جو انسان ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے اعمال سے, نیک اعمال سے اپنے دن کو بھر دے. فالتو وقت اس کے پاس نہیں ہو. فالتو وقت انسان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. جس کی موت قریب ہے اس کے پاس فالتو وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.